السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے اس لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی۔ آج بدھ ہے، اگست کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بج رہے ہیں۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن یعنی SCO کے تحت اکتوبر میں بھارت میں ہونے والی فوجی مشقوں میں پاکستان بھی حصہ لے رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان ان فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا وفد بھارت بھیجے گا۔ چین اور جاپان سمیت کئی ممالک SCO کے ارکان ہیں۔ بھارت اور پاکستان 2017 میں اس کے رکن بنے تھے۔ یہ تنظیم ممبر ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے امور میں تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ قطر میں رواں برس نومبر اور دسمبر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی فورسز کی خدمات طلب کرنے کو ماہرین افواج پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر میں موجود ہیں اور ان کی کابینہ نے پیر کو ہی فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی فوج کی خدمات پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان کے اس فیصلے کو غیر معمولی اور خطے کے حالات کے تناظر میں فوجی اہمیت کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ قطر کا پاکستان کی فوج کا انتخاب اس کی عسکری مہارت کے ساتھ ساتھ دوحہ کے اسلام آباد کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے 2 روز قبل شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے محفوظ فیصلہ سنایا تھا۔ بدھ کو پولیس نے ملزم کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ان کے وکیل فیصل چودھری نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت نے ان کا پولیس ریمانڈ ختم ہونے پر جیل بھیج دیا ہے اور اب ان کی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ پاکستان میں صحافیوں کو مسلسل دھمکیوں اور غیر قانونی گرفتاریوں کا سامنا ہے اور حالیہ دنوں میں میڈیا گروپس کی غیر قانونی بندش اور صحافیوں کی گرفتاریوں کی کئی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ تازہ ترین واقعے میں ٹھٹہ سے تعلق رکھنے والے صحافی الیاس سمو کو سندھ پولیس نے مبینہ طور پر کیٹی بندر کے علاقے میں سیلاب زدگان اور علاقے کی حالت زار کو اجاگر کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ تاہم پولیس کی جانب سے ان پر غیر قانونی ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ انہیں 19 گھنٹے تک غیر قانونی حراست میں رکھنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں ضمانت پر رہائی مل سکی۔ صوبے کی اعلیٰ ترین عدالت نے صحافی کی گرفتاری کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس حکام کو 25 اگست کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو کر وجوہات بتانے کا حکم دیا ہے۔ نیوز اینکر اور یوٹیوبر جمیل فاروقی کو بھی 2 روز قبل ان کے مبینہ طور پر ریاست مخالف بیانات، حتی کہ عزت اور سرکاری کام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی دوران حراست تشدد کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ دیگر ٹی وی اینکرز کو سوشل میڈیا پر ٹرول کرنا بھی معمول بن چکا ہے۔ PFUJ کے ایک دھڑے کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم نے کہا کہ اگر کسی کی رپورٹنگ کے بارے میں کوئی خدشات ہیں بھی تو اس کا فیصلہ پولیس یا کوئی اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے الزامات کو دیکھنے کے لیے ادارہ جاتی کوششوں کی ضرورت ہے جو صحافیوں کے خلاف حد تک عزت اور الزامات کی تصدیق یا تردید کر سکے۔ افغانستان اور مشرق وسطی میں امریکی افواج کی موجودگی کی نگرانی کرنے والے آخری کمانڈروں کے بقول افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے بعد امریکہ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہوا ہے، اور یہ کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے تمام امریکی افواج کو نکالنے کا عزم سقوط کابل پر ختم ہوا۔ امریکہ کی سینٹرل کمان یا سینٹ کام کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل فرینک میکنزی اور ریٹائرڈ جنرل جوزف وٹل نے افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی 20 سالہ جنگ پر پیر کے روز وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت کی۔ جنرل میکنزی نے بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ افغانستان سے فوجیں نکالنے کے نتیجے میں آج ہم پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے امریکی صدور کو کم از کم 2500 امریکی فوجی افغانستان میں رکھنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ جنرل ووٹل نے کہا کہ وہ
کہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں باقی رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ایسا بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ افغانستان زیادہ غیر مستحکم ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا خطہ زیادہ غیر مستحکم ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے امریکی کمیشن نے افغانستان کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، جبکہ طالبان حکومت کے ترجمان نے ریڈیو آزادی سے گفتگو میں اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے قبضے کے بعد مذہبی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ افغان صحافیوں کی حمایت کرنے والی ایک تنظیم AFC کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد معلومات تک رسائی محدود ہونے کے ساتھ ساتھ افغان صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو دھمکیاں دینے اور ان کو حراست میں لینے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ AFC نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان حکومت کی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے گزشتہ 12 مہینوں میں سیلف سینسرشپ کے طریقوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تنظیم نے افغانستان میں گزشتہ ایک سال میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے ساتھ خلاف ورزیوں کے 245 مختلف کیسز ریکارڈ کیے ہیں۔ افغانستان کے مختلف صوبوں میں ایک ہفتے سے سیلابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کا کہنا ہے کہ جانی نقصان کے علاوہ سیلاب سے غزنی صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2000 مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ OIC نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان بھر میں سیلاب کے متاثرین کے لیے امداد فراہم کریں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کو کہا ہے کہ یوکرینی اپنی تقدیر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ملک نے روس کے 6 ماہ پہلے جنگ کے آغاز کے باوجود اپنا یوم آزادی بھی منایا۔ کیف کے آزادی اسکوائر سے ایک ویڈیو خطاب میں زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین اپنی سرزمین کے لیے آخر تک لڑے گا اور یہ کہ جنگ کا خاتمہ امن پر ہوگا۔ یوم آزادی پر دارالحکومت میں حکام نے جمعرات تک اس خدشے کے پیش نظر بڑے پیمانے پر اجتماعات پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ قومی تعطیل پر بھاری روسی میزائل حملے ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عوام سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی، لیکن ساتھ ہی اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ اگر روسی فورسز نے ایسا کچھ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ سے توقع ہے کہ پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے والے بین الاقوامی معاہدے کو بحال کرنے کے مسودے کے بارے میں ایرانی بیانات پر جلد ہی اپنا رد عمل دے گا۔ امریکی فریق یورپی یونین کی طرف سے تیار کردہ دستاویز کا جائزہ لے رہا ہے جو کئی مہینوں کے مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ اگرچہ اس وقت فریقین 2 ہفتے پہلے کے مقابلے میں ایک معاہدے کے قریب تو ہیں، تاہم کچھ نکات قابل غور ہیں۔ ان کے مطابق یورپی یونین کی تجویز میں ایران کا یہ مطالبہ شامل نہیں ہے کہ امریکہ ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دے، اور نہ ہی یہ مطالبہ شامل ہے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA 3 غیر اعلانیہ مقامات پر یورینیم کی موجودگی کے بارے میں تحقیقات بند کرے۔ نفرت اور انتہا پسندی کے جائزوں کے امریکی مرکز کی طرف سے مرتب کیے گئے پولیس ڈیٹا کے مطابق امریکہ کے بڑے شہروں میں نفرت پر مبنی جرائم کی شرح میں 2022 کے پہلے 6 ماہ کے دوران گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں کمی ہوئی۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے انتہا پسندی کے تحقیقی مرکز کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق شہر کے 15 بڑے پولیس محکموں سے جاری کیے گئے اعداد و شمار اس سال اب تک تعصب پر مبنی واقعات میں اوسطاً 5% کا اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ملکی پالیسی کی مشیر سوزن رائس نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن ہماری جمہوریت اور پبلک سیفٹی پر نفرت سے پیدا ہونے والے تشدد کے مربوط اثرات کے مقابلے کے لیے ستمبر میں وائٹ ہاؤس کے ایک سربراہی اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ عراق کے باثر شیعہ عالم مقتدال صدر کے سینکڑوں حامیوں نے کئی ماہ سے جاری سیاسی بحران کے دوران منگل کے روز بغداد کے حفاظتی گرین زون میں ریلی منعقد کی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مظاہرین نے پارلیمنٹ کی تحلیل اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل اور پارلیمنٹ کی عمارتوں کے باہر مظاہرہ کیا۔ الصدر اور ان کے سیاسی حریف ایران کے حمایت یافتہ شیعہ گروپس کو گزشتہ سال کے پارلیمانی انتخابات کے بعد سے اختلاف کا سامنا ہے۔ مقتدر صدر نے اکتوبر میں ہونے والی ووٹنگ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن وہ اکثریتی حکومت بنانے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں عراق میں کئی اشروں کا ایک بدترین سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ چین ویزوں پر اپنی سخت پابندیوں میں نرمی کر رہا ہے۔
کووڈ کی وبا کے آغاز میں غیر ملکی طلباء اور دیگر افراد کو بڑے پیمانے پر ویزے کا اجرا معطل کر دیا گیا تھا۔ بھارت میں چینی سفارت خانے کی ویب سائٹ نے کہا کہ نیا طریقہ کار بدھ سے لاگو ہوگا، تاہم ویکسین کی ضرورت یا وائرس کے منفی ٹیسٹ کے ثبوت کے بارے میں کوئی خصوصی تذکرہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ چین اب بھی بیرون ملک سے آنے والوں کو ہوٹل یا نجی طور پر قرنطینہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور متعدد عوامی اور کاروباری مقامات پر داخلے کے لیے منفی ٹیسٹ کا ثبوت بھی درکار ہوتا ہے۔ ویزا پابندیوں میں نرمی بھارتی طلباء کے لیے اہم ہے، خاص طور پر میڈیسن میں ڈگریاں حاصل کرنے والوں کے لیے، کیونکہ چین میں طبی تعلیم مغربی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ سستی ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے بھی ایک نوٹس پوسٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ طلباء اور دیگر کے لیے نئے قوانین بدھ سے لاگو ہو رہے ہیں۔ اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ، خاص طور پر صومالیہ میں شدید بھوک قحط جیسے حالات کی جانب دھکیل رہی ہے۔ عالمی ادارے خوراک کی رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا، کینیا اور صومالیہ میں تقریباً 22 ملین لوگ شدید بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ WFP نے خبردار کیا ہے کہ ان اعداد و شمار میں ممکنہ طور پر اضافے کا خدشہ ہے اور حالات بدستور خراب ہوتے رہیں گے، کیونکہ مسلسل 5ویں سال کم بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی چند اہم خبریں۔ میں ہوں فائزہ بخاری، ہمارے پروڈیوسر تھے سید اسفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہجت جیلانی۔ مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔